نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 80 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اور رہا لڑکا تو تھے اس کے ماں باپ دونوں مومن۔ فَخَشَيْنَا، تو ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ وہ پھنسا دے ان دونوں کو، طغیاناً سرکشی میں، وَكُفْرًا اور کفر میں۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے چاہا، چلے جی آگے دیکھتے ہیں ہم۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں اب حضرت خضر علیہ السلام جو بتا رہے تھے واقعات کہ اب ہاں جی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ پہلا واقعہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں نے کیوں اس طرح سے کیا، اور اب بات ہے اس لڑکے کی جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ تو بات یہ تھی کہ وہ لڑکا جو تھا اس کے ماں باپ دونوں بہت مومن تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، اور ہم ڈرے کہ وہ پھنسا دے گا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں۔ یعنی مستقبل میں ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے نا وہ کفر کی طرف کہیں واپس نہ لوٹا دے اور گناہ اور سرکشی میں آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے میں نے اس لڑکے کو ہی مار دیا اللہ کے حکم سے۔ اور ساتھ یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی وہ جو کر رہے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی سے کر رہے تھے، کوئی بھی کام ان کا اپنی مرضی سے نہیں تھا، ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہی چل رہی تھیں۔ اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو کہا کہ اب یہ بتا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ جدائی کا وقت تھا دونوں کا، تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں ساری باتیں کہ کیوں میں نے یہ کام کیا۔ تو پہلا وہ بتا چکے تھے، اب وہ بتا رہے تھے کہ اس لڑکے کو میں نے مار دیا، کیونکہ جب پیرنٹس ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہترین اور اولاد سے نوازیں گے۔ تو ہم نے چاہا، آگے دیکھتے ہیں آیت میں کیا کہا گیا، ان یبدلہما ربہما خیرا، کہ وہ بدلہ میں دے دونوں کو، ان دونوں کا رب، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکاتاً پاکیزگی میں، واقرب اور زیادہ قریب ہے، رحمہ شفقت میں۔ واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اور رہی دیوار تو تھی دو یتیم لڑکوں کی شہر میں، وکان تحتہ کنز لہما، اور تھا اس کے نتیجے ان دونوں کا خزانہ، وکان ابوہما صالحا، اور تھا ان دونوں کا باپ نیک، فارادا، تو ارادہ کیا، ربک ان یبلغا، کہ تیرے رب نے کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، وہ دونوں نکال لیں اپنا خزانہ، رحمتاً رحمت سے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ، اور نہیں میں نے کیا اسے، عن عمری، اپنی مرضی سے، ذالک، یہ، تأویل، حقیقت ہے، ما لم تسطع علیہ، جو تم نہیں کر سکے اس پر، علیہ صبرا، اس پر صبر۔
اب آپ کو میننگس پہلے ہم سب سے پہلے شیئر کر لیتے ہیں، میننگس دیکھ لیتے ہیں کہ میننگس کیا ہیں۔ یبدلہما بدل، بدلہ، نیم البدل، متبادل، واو لیل و نہار، رحم و کرم، شان و شوکت، رحمہ رحم، رحیم رحمت، مرحوم، یتیمینی یتیم یتیم خانہ، تحتہ ماتحت، تحت الثری تحت العرش، صالحن صالح، صلح مصلح اعمال صالحہ، یبلغ بالغ بلوغت ذرائع ابلاغ، یستخرجہ خارج خروج، خارج اور وزیر خارجہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعلتہ فعل فاعل مفعول، امری امر آمر مامور اور عمارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تعویل تعویل، تعویلات، ماحول، ماتحت، ماجرا، مافوق الفطرت، علیہ علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، یسألون کا سوال، سائل، مسئول، سأتلو تلاوت، وہی متلو، ذکرہ ذکر، اذکار مذکور اور تذکرہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، جدارو دیوار، غلامینی لڑکوں، کنزن خزانہ، اشدہ جوانی۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام واقعہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تینوں کام کیوں کیے جو کہ ناگوار گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلا واقعہ ہم جان چکے، سیکنڈ اس وقت جاری ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ باعث بنے گا کفر کے اپنے ماں باپ کے بھی، تو میں نے اس کو مار دیا، اور اللہ بدلے میں دے ان دونوں کو، ان دونوں کا رب اس سے بہتر، پاکیزگی میں بھی اور زیادہ قریب ہو شفقت میں بھی، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اور اولاد یا بیٹا عطا کریں گے جو بہت زیادہ بہتر ہوگا، کس میں، پاکیزگی میں بھی، اور زیادہ قریب ہوگا شفقت میں بھی۔ اور رہی دیوار تو تھی دو یتیم لڑکوں کی۔ اب آخری واقعہ جو تیسرا، جہاں پہ کہ جس بستی میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، اور ایک دیوار گرنے والی تھی تو آپ نے اس کو درست کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کام کی اجرت لی ہوتی تو ہم کھانا کھا لیتے، اور انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوار تھی دو یتیم لڑکوں کی اس شہر میں، یہ وہ دو یتیم لڑکے تھے جن کی وہ دیوار تھی اس شہر میں، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ان دونوں کا تھا جو ان دونوں کے باپ نے وہاں رکھا تھا کہ بچے بڑے ہو کر استعمال کر لیں گے۔ باپ نیک تھا تو ارادہ کیا تیرے رب نے کہ وہ دونوں پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور وہ دونوں نکال لیں اپنا خزانہ۔ یعنی یہاں پہ ہم ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کا نیک ہونا اولاد کے کتنے کام آتا ہے۔ ایسی ماں باپ جو نیک ہوں ان کی اولاد کے کام ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرواتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا باپ نیک تھا تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں جب جوانی کو پہنچ جائیں تو دونوں نکال لیں اپنا خزانہ، اور یہ سب تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہوا نا وہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور تمہارے رب ہی کی رحمت ہے، اور نہیں کیا میں نے اسے، یعنی یہ سب کام اپنی مرضی سے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی مرضی اور منشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے، اسی طرح سے انہوں نے بھی جو کام کیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے، مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کیے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان باتوں کی جو نہیں تم کر سکے اس پر صبر، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جو تم جن پر صبر نہیں کر سکے، یعنی وجوہات کیا تھیں، عوامل کیا تھے، میں سب کچھ تمہیں بتا چکا ہوں۔ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور خضر علیہ السلام تو ان سے بھی بڑے پائے کے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی صورت میں بتایا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ کہف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر ہفتے میں جمعے کے دن پڑھنے کی ترغیب اس لیے دی کہ اس میں بہت زیادہ اخلاقی اسباق ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، اور ہم اس بات پر جو ہے وہ مکمل اکتفا کریں اور اس پر بہت زیادہ ایمان رکھیں اور ہمارا ایمان رینیو ہو جائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.